مفتی صاحب کی عمر 50 سال کے قریب ہے، پھر بھی آپ نے چوتھی شادی کنواری سے کی ہے، یہ غیر اخلاقی نہیں ہے کیا؟ آپ کے رشتہ داروں کو مل نہیں رہا رشتہ، سمجھ رہے ہو؟ یہ سوال جہاں میری شادی ہوئی ہے ان سے پوچھنا چاہیے. میرے 2 گھر والے طلاق یافتہ ہیں، 2 کیا ہیں؟ 2 غیر طلاق یافتہ ہیں. تو اور حقیقت یہ ہے، میں بار بار بتاتا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوتا، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا. میں نے نکاح کا پیغام پاؤں سے معذور لڑکیوں کو بھی بھیجے ہیں، نکاح کا پیغام ہم نے لکوا کی مریضہ خاتون کو بھی بھیجا ہے، بہری خواتین، گونگی بہری خواتین کو بھی بھیجا ہے. کسی نے ہمیں قبول نہیں کیا، ریجیکٹ کر دیا. سوسائٹی کا گرا ہوا مال سمجھا ہم سے کہ مولوی اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کی تیسری بیوی بنے، اگرچہ ہم پاؤں سے معذور ہیں. یہ اس قابل نہیں ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ ہم ٹرائی پھر بھی کرتے رہے. ہمیں کنواری ملی، ہم نے وہاں ٹرائی مارا، طلاق یافتہ کو ٹرائی مارا، بیوہ کو ٹرائی مارا. تو جہاں ہوگا ہے وہیں کریں گے نا. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو جہاں ہوگی ہم کیا کریں گے؟ تو ہم وہیں کریں گے. تو اب یہ اعتراض تھرڈ پرسن کو نہیں ہونا چاہیے، یہ اعتراض ہونا چاہیے لڑکی والوں کو کہ آپ نے ہماری کنواری بیٹی سے شادی کیوں کی؟ آپ 50 سال کے ہونے والے ہو، آپ کے کبھی 15.25 کی رپورٹ ہوتی ہے، کبھی 16.25 کی رپورٹ ہوتی ہے، اتنی بچوں کے لے کے آپ گھوم رہے ہو، پہلے سے آپ کی اتنی شادیاں ہیں، آپ کی یہ جرت کیسے ہوئی آپ نے ہمارے گھر نکاح کا پیغام بھیجا؟ یہ ان کو اعتراض ہونا چاہیے تھا. ان کو اعتراض ہوتا تو میں نہیں بھیجتا، میں کہتا میں نہیں بھیج رہا. ٹھیک ہے، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا. جب ان کو اعتراض نہیں ہے اور وہ خوش ہیں الحمدللہ، میرے سسرالوں سے الحمدللہ اب تک کی رپورٹ کے مطابق خوش ہیں، تو جب وہ خوش ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ اچھا ہو گیا، اچھا گھر مل گیا، ان کو خوش ہے، خوش زندگی گزار رہے ہیں وہ، تو پھر یہ پڑوسیوں کو یا محلے میں یا کسی اور کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ تکلیف اس کی علامت ہے، اس کو کوئی معذور بھی نہیں مل رہی. تو وہ میرا وہ والا غم ہے جو پہلے مجھے ہوا کرتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ تو بھائی جب جو مل رہا ہے کر لو شادی، اس میں کیا جا رہا ہے؟ تو میری حقیقت بتاؤں، میری خواہش یہی تھی کہ میں طلاق یافتہ سے ہی کروں. اب بھی میری یہی خواہش تھی، یا کسی بیوہ سے کروں. میں کوئی مناسب جگہ مجھے بیوہ یا طلاق یافتہ ملے تو میرے دوست گواہ ہیں کہ میں پہلی کوشش وہی کرتا تھا، لیکن نہیں ہوئی. تو جہاں ہوئی ہے اس پہ تو تانے نہ دو نا. تو یہ تو سوال ان کو ہوتا ہے کہ آپ سسرال والوں سے پوچھا جائے کہ آپ نے کیوں کی ان سے، تو وہ کہیں گے ہم خوش ہیں جب ہمیں اچھا، ان کے خیال میں، میں نہیں کہہ رہا کہ میں اچھا ہوں، ان کے خیال میں کہتے ہیں ہمیں اچھا رشتہ مل گیا. تو یہ ان سے پوچھو، سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو یہ ان کا حق بنتا ہے کہ لڑکی والے اعتراض کریں کہ ہم نہیں دے رہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال کی عمر میں حضرت عائشہ سے کی نا، 9 سال کی، تو 9 سال عمر تھی. تو غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں تو ظلم ہے. حضرت عائشہ سے پوچھو گے تو وہ کیا کہیں گے؟ ظلم ہے. وہ کہیں گے بھائی میرے لیے دنیا میں اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات کوئی ہے نہیں. تو جب امی عائشہ خوش ہیں تو آپ کو کیا پریشانی ہو رہی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہمارے گھر والے حضرت عائشہ کی طرح مجھ سے خوش ہیں، کیونکہ بیان سنتے ہیں اور بھگتنا میں نے ہی پڑتا ہے گھر جا کے کہ اتنا پھینکنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. انڈے لینے بھیجا تھا، 2 گھنٹے کا بیان کر کے آئے، مگر اب تک انڈے گھر پہ نہیں آئے. تو میں نہیں کہہ رہا ہمارے گھر والے مجھ سے اتنا خوش ہیں، لیکن پریشان اتنے ٹینشن میں نہیں ہے جتنا یہ پرچی والے ٹینشن میں، اتنی ٹینشن میں نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنی ٹینشن میں نہیں ہے جتنا یہ جس نے پرچی دی ہے نا ان کے رشتہ دار ٹینشن میں آئے ہیں. تو وہ ان سے گھر والوں سے ملیں گے، بولیں گے الحمدللہ وہ خوش ہیں، ہمیں خوشی ہے. سمجھتا ہے تو جب ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، تو پھر باقیوں کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ پھر یہ پریشانی اس کی علامت ہے کہ کیوں کر رہا ہے یہ. ٹھیک ہے نا؟ تو میں حقیقت بتاؤں، میں نے ابھی بھی طلاق یافتہ بیواؤں کی طرف زیادہ پیغام بھیجے تھے، لیکن نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے بہت سی بیواؤں کے فون آنا شروع ہو جائیں، اچھا ہم نے تو آپ کی طرف پیغام بھیجا تھا تو آپ نے ریجیکٹ کر دیا تھا. تو بھائی صرف بیوہ یا طلاق یافتہ ہونا کافی نہیں ہے. اب کوئی میرا بھی تو دل مائل ہو نا، خالی یہ تھوڑی کہ بیوہ یا طلاق یافتہ ہو. تو میرا بھی تو دل مائل ہو نا. اگر ایسے ہی کوئی شادی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آ جائے کچھ بھی کر لو، تو پھر تو وہ نکاح تھوڑی رہتا ہے، پھر تو آپ کو بیوی سے محبت ہی نہیں ہوگی. اب مثال کے طور پر کوئی بیوہ کے والدین کی طرف سے پیغام آیا، مفتی صاحب ہماری بچی بیوہ ہے، آپ بیواؤں کے بڑے فضائل بیان کرتے ہیں، آپ نکاح کر لیں. اب مجھے وہ بیوہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، کسی بھی وجہ سے نہیں آ رہی، اخلاقی اعتبار سے نہیں آ رہی، یا شکل کے اعتبار سے مجھے لگتا کہ میرا دل اس کی طرف مائل ہی نہیں ہوگا. تو پھر ایسی بیوہ سے قرآن نے آپ کو نکاح کی اجازت نہیں دی ہے. وجہ اس کی ہے کہ آپ اس کو پھر بیوی والی محبت دے ہی نہیں پاؤ گے. تو ما طاب لکم، جو تمہیں پسند آئے،
تو ہم نے کوشش کی ہے کہ بیوہ طلاق یافتہ, نخرے آج کل اتنے ہیں کہ نہیں کرنی بھائی, اتنے نخرے ہیں تو نہیں کر رہے. تو میں آپ کے سمجھتا ہوں میں دھر در شادیاں ہوئی ہیں میری, ایسے تھوڑی شادیاں ہوئی ہیں. جب میں کیا قصے سنائے یار, اس کے پیچھے لمبی کہانیاں ہیں, سچی کہانیاں ہیں. وہ کتنی اسٹرگل, کتنی محنت, کتنا کوشش, کتنی ڈپریشن, کتنی اسٹریس, دھمکیاں اور کیا کچھ کے بعد جا کے یہ تو اب ہم مشہور ہو گئے میرے بھائی, سب کو پتہ چل گیا مفتی صاحب کرتے ہیں شادیاں, تو اب رشتے آنا شروع ہوئے تھے. اچھا میرے بھائی, تو اب ویسے میں آپ کو بتا دوں اللہ کا شکر ہے, میں نہیں کہہ رہا میں بہت نیک ہوں یا میرا گھر والوں کے ساتھ سلوک بہت اچھا ہے, یہ میرے گھر والے بہت خوش ہیں, میں یہ دعوے نہیں کرتا, لیکن یہ بتا دوں کہ اتنے ناراض بھی نہیں ہیں جتنے آپ لوگ سمجھتے ہو.